اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم قال بل لبثت مئۃ عام فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 259 اور 260 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ان دونوں آیات میں دو مختلف واقعات بیان ہوئے ہیں اور دونوں زندگی بعد الموت کے بارے میں ہیں، اور دونوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں نبیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلا واقعہ جو ہے وہ حضرت عزیر علیہ السلام کے دور کا ہے، بنی اسرائیل کا ہے، کہ جس میں حضرت عزیر علیہ السلام ایک دفعہ بنی اسرائیل کی بستی سے گزر رہے تھے جس پر عذاب نازل ہوا تھا اور بستی اوندھی پڑی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ، تو اس بستی میں جو لوگ جتنے مر گئے ہیں تو ان کو کیسے زندگی دے گا؟ نبیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ ایک طریقہ ہے کہ وہ ان کو اپنے ان سارے مقامات کی سیر ہوش و حواس کے ساتھ کرواتا ہے جن کے اوپر غیب پر ہمیں ایمان لانے کا حکم ملا ہے۔ عام انسان کو اس کا مشاہدہ نہیں ہوتا بلکہ اس کو یقین کرایا جاتا ہے، جبکہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ مشاہدہ کراتا ہے۔ اس لیے جتنے بھی انبیاء اللہ تعالیٰ کے آئے ہیں ان کو جنت، دوزخ اور زندگی بعد الموت کے بہت ساری چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے مشاہدہ کروایا ہے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے، وہ بھی اللہ کے ایک نبی تھے، اور انہوں نے کہا کہ یا اللہ، مجھے پتہ تو ہے کہ تو زندگی مارنے کے بعد زندگی دیتا ہے، مجھے یقین ہے، لیکن یہ یقین ذرا آنکھ کی مشاہدے کی حد تک ہو جائے تو کتنا ہی اچھا ہوگا۔ تو وہ جب اس بستی پر گزرے تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کیسے اس ساری بستی جو مر کر مٹی ہو چکی ہے ان کو دوبارہ زندگی دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اچھا، میں اس کا تمہیں مشاہدہ کراتا ہوں۔ وہ جب بستی کے پاس سے گزر رہے تھے، گدھے کے اوپر سوار تھے اور ان کے پاس کھانے کی کچھ چیزیں تھیں اور کچھ پینے کی بھی چیزیں تھیں۔ تو وہ راستے میں ان کو نیند نے جب غلبہ کیا تو انہوں نے اپنے گدھے کو ایک جگہ باندھا اور وہاں پہ سو گئے، اور جب سو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض کر لی۔ وہ تقریباً 100 سال تک سوئے رہے، زمانے کے تغیرات ہوتے رہے، لوگوں نے مختلف جگہوں سے مختلف جگہ ہجرت کی، عروج و زوال قوموں کے آئے، لیکن وہ 100 سال تک وہاں پہ لیٹے رہے۔ اس دوران میں ان کی کھانے کی چیزیں، پینے کی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا، وہ بالکل تازہ پڑی رہیں، جبکہ ان کا گدھا جو تھا اس کو بھی موت آئی اور اس کا وہ گل سڑ گیا اور اس کا پنجر بھی گل سڑ گیا۔ تو 100 سال کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندگی دی اور پوچھا کہ آپ کتنی دیر سوئے ہو، تو انہوں نے کہا کہ 1 دن یا شاید اس سے بھی کم۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ پورے 100 سال سوئے ہو، اور ذرا اپنے کھانے کو دیکھو کہ وہ بالکل تازہ پڑا ہوا ہے، اور اپنے گدھے کو دیکھو کہ وہ بالکل گل سڑ گیا ہے۔ اب دیکھو کہ اس گدھے کی ہڈیوں کے اوپر ہم کیسے گوشت چڑھاتے ہیں۔ گوشت چڑھانا شروع کیا اور پھر آہستہ آہستہ اس کے اوپر جلد آنا شروع ہو گئی اور بال آنا شروع ہو گئے، اور پھر اس کے اندر روح آ گئی، اور پھر اس نے بولنا شروع کر دیا، اور حضرت عزیر علیہ السلام دوبارہ اس کے اوپر سوار ہو کر اپنے گھر کی طرف لوٹے، اور اپنے جب گھر گئے تو دیکھا کہ آپ کا جو بیٹا تھا وہ اس وقت 118 سال کا ہو چکا تھا، یعنی جس کو آپ نے 18 سال کی عمر میں چھوڑا تھا، اور آپ کے پوتے بھی جوان ہو چکے تھے، اور وہ آپ کی ایک باندی تھی جو کہ وہ
نبینا ہو چکی تھی اور اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو آنکھیں دی اور اس نے آپ کو پہچانا اور پھر وہ قوم کی طرف گئی اور قوم نے پھر آپ نے اپنا تعارف کرایا. 100 سال بعد کا واقعہ ہے. آپ نے تورات سنائی، یاد تھی آپ کو، اور پھر قوم نے آپ کو پہچانا. تو یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تذکرہ کیا ہے کہ بنی اسرائیل کی زبان پر یہ واقعہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جو خبریں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں دے رہا ہے تو تمہیں یہ تمہاری کتابوں میں اس کا تذکرہ ہے، تو تمہیں اس بات کی شہادت دینی چاہیے کہ یہ اللہ کا نبی ہے اور یہ سچا نبی ہے. ترجمہ اس طرح ہے، یا جیسے وہ شخص جو ایک بستی پر گزرا اور وہ اپنی چھتوں کے بل گری پڑی تھی، وہ کہنے لگا کہ اسے اس کے مرنے کے بعد اللہ کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اسے 100 سال کے لیے موت دے دی، پھر اسے دوبارہ زندہ کیا. اللہ نے فرمایا تم کتنی دیر یہاں رہے؟ اس نے کہا میں 1 دن یا 1 دن کا بھی کچھ حصہ یہاں رہا ہوں. اللہ نے فرمایا تم یہاں 100 سال رہے ہو، اب تم اپنے کھانے اور پینے کو دیکھو کہ وہ اب تک نہیں سڑا، اور اپنے گدھے کو دیکھو، ہم تمہیں لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانیاں بنانا چاہتے ہیں. اور ان ہڈیوں کی طرف دیکھو کہ ہم انہیں کس طرح ابھار کر جوڑ رہے ہیں، پھر ہم ان پر گوشت چڑھائیں گے. پھر جب اس کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی تو وہ کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے پورے آنکھ سے مشاہدہ کروایا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ مردے کو زندگی بخشتا ہے. اور پھر دوسرا واقعہ جو آج کے اس میں درس میں ہے وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ باری تعالیٰ مجھے ذرا دکھا دے کہ تو کیسے مردوں کو زندگی دیتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ کیا ابراہیم علیہ السلام آپ کو یقین نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ یا باری تعالیٰ مجھے یقین ہے، لیکن میں ذرا دل کا اطمینان چاہتا ہوں اور آنکھوں سے مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ 4 پرندوں کو لو، ان کو اپنے سے مانوس کرو، یعنی آپ آواز دو تو وہ آپ کی آواز پر آ جایا کریں، اور پھر اس کے بعد ان کو ذبح کرو، ان کا گوشت مکس کرو اور ان کو 4 حصوں میں تقسیم کرو اور چاروں سمتوں میں، یعنی ایک اس طرف سامنے پیچھے ان کے حصے رکھ دو، پھر ان کو آواز دو، آپ کے سامنے ہم ان کو زندگی دیں گے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا کہ 4 پرندے لیے، ان کو اپنے سے مانوس کیا کہ وہ بلاتے تو وہ آ جاتے تھے، پھر ان 4 کو ذبح کیا، پھر ان کا گوشت مکس کیا، پھر ان 4 کے گوشت کو حصوں میں تقسیم کر کے 4 پہاڑوں کے اوپر رکھ دیا، پھر آواز دی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں روح پھونکی اور وہ پرندے بن کر جاندار یعنی زندہ ہو کر ابراہیم علیہ السلام کی طرف دوڑ کر آئے. یہاں پہ یہی تذکرہ ہے کہ اس وقت کو یاد کیجیے جب ابراہیم نے کہا کہ پروردگار مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا. اللہ نے فرمایا کیا تم ایمان نہیں لائے؟ ابراہیم نے کہا کیوں نہیں، لیکن سوال اس لیے کہ میرا دل مطمئن ہو جائے. اللہ نے فرمایا پھر تم 4 پرندے لے کر انہیں اپنے ساتھ بلا لو، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ، وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے، اور جان رکھو کہ بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو زندگی بعد الموت کی بڑا مشاہدہ کرواتا رہا ہے، آنکھ سے اور دل کا ان کو اطمینان بھی دلاتا رہا ہے، کیونکہ انہوں نے امت کو ایک ایسی چیز کی طرف بلانا تھا جس کی انہوں نے اپنی آنکھ سے خود مشاہدہ کیا تو اس سے زیادہ پختہ یقین کے ساتھ وہ بلا سکتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ویسا ہی یقین اپنی ذات کے اوپر، اپنی صفات کے اوپر، زندگی بعد الموت کے اوپر عطا فرمائے جیسے اس نے اپنے پیارے بندوں کو عطا فرمایا. جزاک اللہ.